اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہے کوئی مصیبت زدہ جو مجھ سے مصیبت دور کرنے کے لیے کہے اور میں اس کی مصیبت دور کر دوں، اسے عافیت بخش دوں؟ کیا ہے کوئی بیمار جو اپنی بیماریوں سے شفا یابی یعنی نجات چاہے، اس کا طالب ہو شفا کا، تو اسے شفا دوں؟ کیا ہے کوئی ایسا یا ہے کوئی ویسا، یعنی فلاں 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 جو بھی حاجت ہے اپنی طلب کرے؟ اللہ اکبر۔ اس قسم کی ندائیں ہوتی رہتی ہیں پوری رات، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، پھر میں ایک بات کہوں، ایک اندھا فقیر کیا بھکاری کہوں گا اس وقتوں میں، اس کو ایک مزار کے باہر بیٹھا ہوا تھا، بادشاہ، مغل خاندان کا بادشاہ تھا غالباً، یا کوئی بادشاہ تھا اسلامی سلطنت کا۔ وہ کہہ رہا ہے، صرف کپڑا بچھایا ہوا ہے آگے، اور کہہ رہا ہے اللہ مجھے آنکھیں دے دے، اللہ مجھے آنکھیں دے دے، اللہ مجھے۔ اب یہ ذریعہ بنا لیا اس نے مانگنے کا، لوگ اس کو ڈال کے جا رہے ہیں، ارے بھائی اندھا ہے، ارے بھائی اندھا ہے، اندھا ہے۔ بادشاہ آیا، رکا، اس کے بعد میں کیا کہتا ہے یہ؟ تصدیق کی، بادشاہ نے سن لیا، پھر بھی تصدیق کی۔ تصدیق ضروری ہوتی ہے، کیونکہ ہر سنی سنائی بات آگے نہیں بڑھانی چاہیے۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دیں۔ کہا یہ کہتا ہے حضور والا کہ میں اندھا ہوں، مجھے آنکھیں دے دے اللہ۔ تو بولے پیسے کما رہا ہوں، اچھا ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے اس سے کہا، اے اندھے، میں جا رہا ہوں ابھی اندر، اور اگر واپس آنے تک تیری آنکھیں نہ آئی تو تیرا سر قلم کر دوں گا۔ وَإِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بہت شدید ہے۔ یہ تو بندہ کہہ رہا ہے، اس کو سامنے دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے نا، کیونکہ اپنے کان تو وہ پیدا ہی نہیں کیے جو رب کی بات سن سکے، اس طرف تو گیا ہی نہیں کہ اپنے رب کو دیکھ سکے، اس کی بات سمجھ سکے۔ الٹب راگ الا پر آئے، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، معذرت کے ساتھ کوشش کرتے ہیں اس کو بڑا کر لیں، دعا کریں ہو جائے تو اچھا ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ کان تو پیدا ہی نہیں کیے جو اس کی سن سکے۔ بادشاہ کی سن لی، اب کہنے لگا وہ، اور کہہ دیا آپ نے اپنے ان کو کہ اس کو جانے نہیں دینا، واپس نہ جاؤ، میں اس کی نہ آنکھیں نہ آئی تو اس کا سر مار دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب تو سنائی بھی دینے لگا، دکھائی بھی دینے لگا، اب پڑ گیا، اب رب سے مانگنا شروع کیا۔ پہلے مانگ نہیں رہا تھا، پہلے گا رہا تھا، اب مانگنا شروع کیا رب سے، اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، میری آنکھوں کی بینائی بحال کر دے، میں اکھیارا ہو جاؤں، اور میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، تائب ہوتا ہوں، مجھے معاف کر دے، میری زندگی بخش دے۔ اب یاد آ گیا اللہ، بادشاہ نے تو کہہ دیا تھا کہ واپس آتا ہوں، نہیں آئی تو اڑا دوں گا۔ اب جب واپس بادشاہ آیا تو یہ اکھیارا ہو گیا تھا، آنکھوں والا۔ تو رب سے مانگنا تو سیکھو۔ اور ایک بات بتاؤں، جیسے جیسے بندے کو رب کا قرب نصیب ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر جلال آتا ہے اور دل میں اور نگاہوں میں جمال آتا ہے۔ یہ قدرت کی بات ہے، جیسے جیسے اپنے رب سے اس کا قرب ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کے چہرے پر جلال آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کی طبیعت میں جمال آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے قلب میں نرماہٹ شروع ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں نرمی ہو جاتی ہے۔ بہر کیا، میں ایک بات بتانا چاہ رہا تھا جو آپ کو ایک واقعے سے سمجھائی۔ تو ایسے مانگتے ہیں، ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ ہے کوئی بیماری سے شفا یابی مانگنے والا؟ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، مغفرت مانگنے والا؟ ہے کوئی مصیبتوں سے نجات مانگنے والا؟ ایسے مانگو جیسے اس کی آنکھیں آ گئیں۔ دیکھو کیسے نہیں ہوتے سارے کام، بے توجہی سے کرتے ہیں۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ احسان حضرت جبریل امین نے پوچھا، بلکہ ابھی لکھ کے آیا ہوں پوری حدیث میں 1.5 صفحے میں، یہ حدیث جبریل بتائیں۔ تو پوچھا، کیا پوچھا؟
کہ احسان کیا ہے، پوری لمبی حدیثیں کبھی بیان کروں گا، لیکن یہاں پر آ گیا. سرکار نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو نماز اس طرح سے پڑھ کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہاں تک نہیں کر سکتا تو کم از کم اس طرح تو ہو کہ تیرا یہ خیال ہو کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. تو اگر جس سے مانگ رہے ہو تو تمہاری توجہ نہیں ہے تو کم از کم یہ خیال تو کرو وہ تمہاری طرف متوجہ ہے. کیا سمجھے؟ پھر دیکھو حلق سے نکلی فلق پر پہنچے والی بات نہ ہو تو کہہ دینا کہ ادھر تم کہو گے ادھر وہ پوری کرے. فرشتے کھڑے ہوں گے اور آنکھ والوں کو نظر بھی آتے ہیں ایسے لوگ کہ فرشتے ان کے اطراف میں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے منہ سے نکلے اور ہم پوری کریں. لیکن اس نے اپنے رب کا قرب حاصل کر لیا ہوتا ہے، وہ حقیقت جان گیا ہوتا ہے، تو پھر ساری چیزیں اس کو ہیچ لگتی ہیں. خیر کیف ام المومنین، وقت زیادہ ہو گیا، مختصر کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے. در ناسہین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. در کس کو کہتے ہیں؟ ابھی کہتے ہیں نا در بنا لیا، نہیں، در کہتے ہیں موتی کو. در کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے اس میں نا در بے بہا دی ہیں، کوئی در بے بہا دی یعنی موتی بے انتہا دے دی ہیں. ان کی چمک نے دل کے غنچے پھیلا دیے ہیں. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا تو در بے بہا دی ہیں، یعنی سرکار دو عالم ترجم کی طرف یہ ہے. تو در بامانا موتی ہے، اور موتی کی اہمیت بہت ہوتی ہے. آرٹیفیشل موتی نہیں، حقیقی موتی کی بات کر رہا ہوں. تو ہم سب در کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن ہم آرٹیفیشل ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ ہم سرکار کی امتی ہیں. اتنا فضل کسی امت پر نہیں ہوا جتنا فضل سرکار کی امت پر ہوا، اور اس وقت بھی ہے کہ ہمارے کرتوت اور ہماری حرکتوں کے باوجود بھی ہماری پکڑ نہیں کی جا رہی. لیکن ہم آرٹیفیشل ہوتے چلے جا رہے ہیں، حقیقت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. بہر کیف شعبان کی 15ویں رات میں فرشتوں کو آئندہ پورے سال کے لیے اثر نو آرڈر دیے جاتے ہیں، معاملات دیے جاتے ہیں. رب تعالیٰ ان کو حکم جاری کرتا ہے، ان کے ہاتھ میں پورے سال کا دفتر کرتا ہے. اللہ اکبر. اس رات کے پورے سال کی پیدائش اور موت دونوں معاملات دے دیے جاتے ہیں. ملک الموت کے ہاتھ میں اسرائیل علیہ السلام کے سپرد وہ رجسٹر کر دیا جاتا ہے کہ جس نے مرنا ہے ان سب کے رجسٹر، سب کا نام لکھا ہوتا ہے، جگہ لکھی ہوتی ہے، موت کا وقت لکھا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی نے کس وقت کس جگہ پر مرنا ہے. اور یہاں پر بندہ کوئی مکان بنا رہا ہوتا ہے نا، کوئی شادی کی تیاری میں لگا ہوتا ہے، اور بہت سے دوسرے دنیاوی معاملات میں مشغول ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے. جو فہرست ترتیب کی گئی ہوتی ہے اس میں لکھا جا چکا ہوتا ہے. سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو. کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، تو اپنے رب کو سجدہ کر کے یاد کر کے سونا چاہیے. لیکن اب وہ کیا کریں، یہاں تو جاگتے ہی نہیں سو رہے ہیں، سارے کھلی آنکھوں سے سو رہے ہیں. اکثریت کی بات کر رہا ہوں، بہت سے بڑے مقرب اور مقبول بندے بھی ہیں بھائی، لیکن اکثریت کی بات کر رہا ہوں. شب بارات میں یعنی برات میں اللہ کی رحمت اور نعمتوں کی برسات ہوتی ہے. یہ رات ہمارے گناہوں کو بخشنے والی ہے اور ہماری ساری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے
انتظامات کرنے والی رات ہے. یہ وہ مبارک رات ہے کہ عطائے خدا نے کی ہے اور اس کی نشاندہی مصطفیٰ نے کی ہے. یہ وہ رات ہے جو عطا خدا نے کی ہے اور اس کی نشاندہی مصطفیٰ نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس رات پر جتنا یقین ہوگا اتنا ہی حضور کے ساتھ تعلق زیادہ ہوگا، قریب ہوگا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باقی راتیں وہ ہیں جن میں آدھی رات کو رحمت کا ایک دروازہ کھلتا ہے آدھی رات کے بعد. اچھا سردیوں گرمیوں میں یہ وقت الگ الگ ہوتا ہے. سردی میں الگ ہوتا ہے، گرمی میں الگ ہوتا ہے، کیونکہ سردی کی راتیں طویل ہوتی ہیں اور گرمی کی راتیں مختصر ہوتی ہیں. تو آدھی رات کو رحمت کا ایک دروازہ کھلتا ہے جس سے ولی، غوث، کتب، زاہد، عابد اور جو آدمی رات کو جاگے عبادت کی نیت سے، اپنے رب کو یاد کی نیت سے، وہ رب تعالیٰ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. عام راتوں کی بات ہے یہ، لیکن شب برات میں آدھی رات تک انتظار نہیں کرنا پڑتا. یہ سورج غروب ہوتے ہی دروازے کھل جاتے ہیں، شام ہوتے ہی رحمت کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں. معلوم ہوتا ہے یہ 300 دروازے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ گاروں کے لیے کھولے جاتے ہیں. ٹھیک، عابد و زاہدوں کے لیے آدھی رات کو ایک دروازہ کھلتا ہے اور گناہ گاروں کے لیے شب برات میں 300 دروازے کھلتے ہیں. اللہ اکبر. باقی راتوں میں گناہ گار عرض کرتے ہیں یا اللہ گناہ معاف کر دے، یا اللہ میری پریشانیاں دور کر دے، یا اللہ مجھے رزق عطا کر، میرے حال پر رحم فرما. باقی راتوں میں بندے مانگتے ہیں. وہ بے نیاز ہے، چاہے قبول کرے چاہے قبول نہ کرے، لیکن شب برات میں دعا قبول کرنے والا خود کہتا ہے کوئی مانگنے والا ہے ایسا جسے میں عطا کروں. اللہ اکبر. ادھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں. اچھا یہ بتائیے زمین سے آسمان کا سب سے قریبی حصہ کون سا ہے؟ ابھی آسمانوں کے دروازوں کی بات آ گئی نا. ہاں، زمین سے آسمان سے سب سے قریب جو راستہ ہے وہ بیت المقدس کے بالکل اوپر، جہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، وہاں سے ایک راستہ ہے پورا. اللہ اکبر. آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، جنتوں کے دروازے کھلتے ہیں، رحمت کی بارش برستی ہے. اور ادھر کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی ناچ دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. کوئی موبائل میں لگا ہوتا ہے، کوئی پیکج کھیل رہا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا؟ نہیں، حقیقت بتا رہا ہوں. کوئی ولی مار رہے ہوتے ہیں، رائڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے پکنک منانے گئے ہوئے ہوتے ہیں. یہ سارے معاملات، بہت سے رقص و سرور کی محفلیں لگاتے ہیں، بہت سے شراب پی رہے ہوتے ہیں اور بہت سے آتش بازی میں لگے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. کوئی گانے سن رہا ہوتا ہے اور کوئی ڈاکے ڈال رہا ہوتا ہے، کوئی بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. اور ادھر سے وہ کہہ رہا ہوتا ہے رب ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہور منزل ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں تو کسے، کوئی راہور منزل ہی نہیں. اللہ اکبر. اور آتش بازی تو ویسے بھی برا کام ہے. یہ تو نمرود کی ایجاد ہے، اسلام دشمن کی ایجاد ہے. ابراہیم علیہ السلام پر اس نے انار بنا کے پھینکے تھے. وہی انار آج بڑے شوق سے اور ذوق سے لوگ چلاتے ہیں اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ یہ خوشی ہے. یہ تم نمرود کی اتباع اور پیروی کر رہے ہو. لگ پتہ جائے گا، کیونکہ جو جس کے جیسی وضاقت اختیار کرے گا روز محشر اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ایسا ہی ہوگا، کیونکہ
ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو احکامات کی پابندی کرنے کے سبب سے نوازے اور دوسرے بندوں کو بھی احکامات کی پابندی نہ کرنے کے سبب سے نواز دے، تو سب برابر ہو گئے نا، سیاہ سفید تو ایک سا ہو گیا. ایسا نہیں ہوگا. یہ بات یاد رکھو میری. اللہ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، لیکن اگر اس کے نام گنے جائیں جو 99 نیمز ہمیں پتہ ہیں، اگر وہ نام گنے جائیں، میں نے گن کے دیکھا ہے قہاری کے نام بھی ہیں اس میں، تو یہ صفت اس کی کہاں جائے گی پھر؟ جہاں رحمانیت کے نام ہے وہاں قہاریت کے بھی ہیں. تو لوگوں دونوں پر نظر رکھو. گو کہ رحمانیت کے نام زیادہ ہیں، اس کی قہری پر اس کی رحمت غالب ہے، لیکن کوئی کام تو ایسا کرو، کوئی کام تو ایسا کرو کہ اس کی رحمت کو جوش آ جائے. اللہ اکبر. ہر آدمی خواہش کرتا ہے کہ ہم مدینے چلے جائیں. 2 قدم پہ مسجد ہے، وہاں جانے کی زحمت گوارا نہیں کرتا. 2 قدم پہ مسجد ہے، 5 وقت نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، جس سے دیکھو بس میں مدینے چلا جاؤں، بڑی خواہش ہے میری، اللہ میں مدینے چلا جاؤں. بڑی محبت ہے بھائی، بڑی محبت ہے. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. اقم الصلاۃ اقم الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. ترک الصلاۃ ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا. دین ڈھا کر مدینے کی محبت دکھاتے ہو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. عاشقین کی نماز پڑھ. یہ کون سی نماز ہے بھائی؟ عاشقین کی نماز تو سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے. مستغرق ہو جاؤ، مجذوبیت میں داخل ہو جاؤ گے. نئے نئے ڈرامے، نئے نئے کھیل، اور لوگ ہیں کہ پاگلوں کی طرح بھاگے چلے جا رہے ہیں. سمجھ ہی نہیں آ رہے، حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. حلیہ بنا لیا ہے اور حلیہ بنا کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کرتے. نہیں سمجھ میں آتا. خدائی رات ہو اور انجمن کو آگ لگے، الہی رسم و رواج کو بھی آگ لگے. اس رسم و رواج نے تباہ و برباد کر دیا انسان کو. ڈاکٹر اقبال کیا کہتے ہیں، وہ شعر ہے ان کا، بڑا پیارا شعر ہے. ابھی آیا تھا اور ابھی چلا گیا، آ جائے گا تو گھر سنا دوں گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلَيْكُمْ نَارًا. اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. کس چیز سے؟ کس چیز سے؟ جہنم کی آگ سے. سرکار نے فرمایا، وہ اللہ رب العزت نے فرمایا. تب اگر ہم اپنے گھر پر توجہ نہیں دیتے تو ہم ذمہ دار ہیں اس کے. وہی ہے نا، وہ دوسرا ہے. کیا سمجھے؟ یہ رب کا فرمان ہے. کچھ سنائی دے رہا ہے، کان کھلے نہیں کھلے. مطلب صحیح ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. وہی والی بات ہو گئی. لوگوں کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے اور لوگ دھوکے میں آ بھی رہے ہیں. ایک صاحب سے میری پرسوں بات ہوئی یا کل بات ہوئی، شاید ہاں کل آیا ہوں، کل ہی بات ہوئی، وہی بات ہوئی. میں نے وہ ایک بات ان کی سنی تو میں نے کہا بھائی یہ جو بھی میں نے موبائل پہ آپ کی گفتگو سنی ہے تو اس کے متعلق میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. دوست آ رہے ہیں سلام دعا والے. میں نے کہا آپ دھوکے میں آ جاؤ گے، یہ آپ کو استعمال کر لیں گے. تو کیا کہنے لگے؟ میں نے کہا یہ آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے. جس قسم کی گفتگو ہے، نہ آپ کا ان کے پاس وہ مقام ہے نہ وہ منصب ہے، لیکن اپنے فائدے کے لیے ایسی بات کر رہے ہیں آپ سے. یہ کہنے نہیں حب رسول اللہ میں تمہیں بیوقوف بن جاؤں گا. تو میں نے کہا اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ سے بڑا دھوکے باز کوئی نہیں ہے. آپ اپنی ذات کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو.
پھر آپ اپنے آپ کو صحیح جگہ استعمال نہیں کر رہے. جب آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے حب رسول اللہ میں مجھے اور میں بیوقوف بن رہا ہوں, تو کوئی اچھائی کا کام تھوڑی کر رہے ہو. جب آپ جان گئے, ہاں آپ نہ جانتے ہو تو وہ الگ بات ہے یار کہ ہم نے تو سرکار کی محبت میں کیا. جب آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کے دل میں بھی سرکار کی محبت نہیں ہے اور یہ وہ راستہ نہیں دکھا رہا ہے اور پھر بھی ہم بیوقوف, تو یہ تو آپ بھولے ہوئے. میں نے کہا پھر تو آپ بہت بڑے بیوقوف ہوئے کہ جانتے ہوئے بھی آپ لگے ہوئے اس کے ساتھ کہ یہ دھوکہ ہے, اور دھوکے کے ساتھ لگے ہوئے اس کا ہاتھ بٹائے چلے جا رہا ہوں. تو اس کے گناہ میں پھر آپ بھی برابر کے شریک ہو رہے ہیں. یہ بات کب سمجھ میں آئے گی؟ جب ہم اپنا بنیادی دین سمجھ لیں گے. کوئی بھی ادارہ ہو, کوئی بھی تنظیم ہو, اس کا مینیفیسٹو ہوتا ہے, میمورنڈم ہوتا ہے, یعنی اراض و مقاصد ہوتے ہیں. منشور مینیفیسٹو اراض و مقاصد اور میمورنڈم منشور, اس کے تحت وہ کام کرتی ہے. جب تمہارا سب کا بنیادی منشور اسلام ہے تو اس کی بنیاد سے ہٹ کر کیوں کام کرتے ہو؟ بات سمجھنے کی کوشش کرو جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اس کی بنیاد سے ہٹ کر کیوں مسلمانوں کو تقسیم کرتے ہو؟ اس کی بنیاد پر قائم ہو جاؤ تاکہ مسلمان ایک ملت, واحد ملت ہو جائے. الکفر ملت واحدہ, المسلم ملت واحدہ. آج کا انسان اپنے فائدے کے چکر میں, اپنی لیڈری کے چکر میں عوام الناس کو بیوقوف بناتا چلا جا رہا ہے. اور ہماری عوام بھی بڑی پیاری ہے کہ بیوقوف بنتی چلی جا رہی ہے, بنتی چلی جا رہی ہے. مثال دے کر میں نے بھی سمجھا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا نارا ولو کانا بشق تمرات. اللہ اکبر. کیا فرمایا؟ آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ٹکڑا دے کر ہی. تمر کہتے ہیں, تمر کس کو کہتے ہیں؟ کھجور کو کہتے ہیں عربی میں. انگلش میں ڈیٹس کہتے ہیں, اردو میں کھجور کہتے ہیں. اور املی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تمر. ہندی املی جو ہوتی ہے نا, اس کو بھی وہ کھجور کہتے ہیں, پر کہتے ہیں تمر ہندی, یعنی ہندوستان کی کھجور ہے یہ. اب یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے جو آپ کو دینے جا رہا ہوں. جتنے بھی عمرہ ہیں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں, ان کا مال بڑھتا چلا جا رہا ہے نا ایسا. اور جتنے بھی غربا ہیں وہ لینے کے آسرے پر بیٹھے ہوئے, دینے کی کسی کو زحمت ہی نہیں ہوتی, تو ان کا مال بڑھ ہی نہیں رہا. سمجھو میری بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہاں جو بات کی نا سرکار نے, ایک کھجور کا ٹکڑا, نہیں سمجھے تو امیر آدمی کھجور کا ٹکڑا کیوں دے گا بھائی؟ غریب آدمی دے تو وہ تو دو اللہ کی راہ میں. نہیں سمجھے میری بات؟ امیر آدمی صدقہ خیرات کر کے مال بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کا, ایسے ہی ہے نا بھائی. اور غریب آدمی وہیں ٹکا ہے بلکہ پیچھے جاتا چلا جا رہا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ وہ سمجھتا ہے صرف مجھے لینے کے لیے بنایا گیا ہے, مجھے کچھ دینے کے لیے بنایا ہی نہیں گیا, تو وہ کرتا ہی نہیں ہے صدقہ خیرات کچھ بھی. سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پر سرکار کی یہ حدیث آ گئی, تو اس حدیث سے نقطہ ذہن میں آ گیا. تو غریب آدمی کو بھی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں دینا چاہیے. اور امیروں کا طریقہ یہ ہونا چاہیے جب کسی کو دیں. ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, تقریر پھر اگلے جمعے بھی کر لیں گے اور انشاءاللہ زندگی بغیر, اگر آپ سننا چاہیں گے. ٹھیک ہے. ایک امیر اور غریب, ایک پڑوسی امیر تھے, ایک بیچارے غریب تھے. وہ اکثر ان کے گھر کھانا بھیجا کرتے تھے. میں سمجھانے کی بات کر رہا ہوں. اکثر بھیجا کرتے تھے کھانا. تو ایک دن اس عورت نے کہا بیٹا برابر ہمارے گھر سے نمک مانگ کے لے آؤ. بچہ امی بولے بیٹا جلدی جاؤ مانگ کے لے کے آؤ. بچہ گیا گھر میں, دروازہ کھٹکھڑایا, وہ امی کہہ رہی ہیں نمک دے دیجیے. انہوں نے نمک دے دیا. بچے نے نمک دے دی. بولا امی کل ہی تو آپ نے نمک منگایا ہے گھر میں, آج آپ نے نمک کیوں منگا لیا؟ آج آپ نے ان سے نمک کیوں منگا لیا؟ نمک تو ہے.
بولے بیٹا اس لیے منگایا کہ کبھی ان کو کوئی چیز ہم سے مانگنی ہو تو ان کو ہچکچاہٹ پیدا نہ ہو، ان کو جھجک نہ آئے. سمجھ رہے میری بات؟ کہ وہ جھجکے نہ ہم سے مانگتے ہوئے، وہ کہیں یہ بھی تو ہم سے مانگتے ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ جب ضرورت پڑی تو انہوں نے بھی ہم سے نمک مانگا تو وہ اپنی ضروریات ہمارے سامنے پیش کریں گے اور اللہ ہمیں دے گا، ہم ان کی ضرورت پوری کریں گے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یہ آسان کر کے سمجھا رہا ہوں، اتنا آسان کر کے کہ آپ کے ذہن کے اندر اتر جائے. بس یہ اللہ تعالیٰ نقطے پہ نقطے ڈال دیتا، یہ اس کا فضل ہے. تو اس سے پھر فرق بھی نہیں مٹ جاتا ہے، پتہ نہیں لگتا. ورنہ امیر آدمی تو اپنی اکڑ میں بولا ہمیں کیا ضرورت ہے، ہاں ٹھیک ہے ہم تو دیتے ہی دیتے ہیں. لیکن انہوں نے وہ شائبہ بھی ختم کر دیا کہ کل کو اگر انہیں ہم سے کچھ کہنا ہو تو بآسانی کہہ دیں، ان کو جھجک نہ ہے. وہ یہ بھی تو ہم سے مانگتے ہیں. آئی سمجھ؟ تو اپنے آپ کو ایسا بنا لو. اللہ تمہیں بہت دے گا، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سب کو غنی کر دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہرحال کل قیامت کے دن پولیس راز سے مومن گزرنے لگے گا، نیچے سے دوزخ کی آگ بھڑک رہی ہوگی. وہ دوزخ کی آگ پکار اٹھے گی، امام الانبیاء کی امتی جلدی گزر جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے ایمان کے نور سے میری آگ ٹھنڈی ہو جائے. لوگوں اپنے ایمان کا نور تو جانو، اپنے ایمان کا نور تو سمجھو. اللہ نے تمہیں وہ مرتبہ اور مقام دیا ہے، لیکن تم نہ اپنا مرتبہ پہچانتے ہو نہ اپنا مقام پہچانتے ہو. مسلسل حکم عدولی پر فائز ہو، مسلسل حکم عدولی پر فائز ہو، کیے چلے جا رہے ہو، کیے چلے جا رہا ہوں، اور شرما بھی نہیں رہو. دیکھو کیا کہوں، حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ اکبر. اندازہ کرو تمہارے نور ایمان میں کتنی قوت ہے، کتنی قوت ہے تمہارے نور ایمان میں، اور طاقت ہے کہ دوزخ کی آگ بھی ڈرتی ہے. لیکن تم اپنے ایمان کے نور کو جانو تو. یہ ایمان کا نور کب جانو گے صحیح سے؟ میں ایک ہی چیز بتاتا ہوں، ایک فارمولہ بتاتا ہوں. کیا ہے وہ؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. دیکھو لوگوں، نماز نہ چھوڑنا، یہ نصیحت ہے میری. نماز نہ چھوڑنا، نماز ترک نہ کرنا، کیونکہ دین و دنیا کی ساری بھلائیاں اس نماز کے اندر ہے. ایک بات. دوسری نصیحت ایک اور سن لو، اپنی نظر کی حفاظت کرنا، اپنی نظر کی حفاظت کرنا. کیونکہ جب نظر بہکتی ہے تو سطر بہکتا ہے. جب نظر بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، دل بہکتا ہے تو دماغ بہکتا ہے، اور دماغ بہکتا ہے تو سطر بہکتا ہے. اور جب سطر بہکتا ہے تو بدکاری اور برائی ہوتی ہے. تو اگر اپنی نظر کی حفاظت کر لو گے تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. نہ تم دیکھو گے، نہ تم نظر ڈالو گے. کسی کی ٹو پہ بھی نظر نہیں ڈالنا، ٹو بھی نہیں لگ جانا اس چکر میں کہ یار کیسے آ گیا اس کے پاس. اس میں بھی لگے رہتے ہیں لوگ، تو اپنا وقت برباد کرتے ہیں. بھائی ایک چیز ہوتی دعا ہے نا، دعا سنا دعا. عشق ہو جاتا ہے اس میں بھی دھواں اٹھتا ہے، اور حسد جو ہو جاتی ہے اس میں بھی جلن ہوتی ہے. تو دونوں میں فرق ہے. حسد کا دھواں کالا ہوتا ہے، عشق کا دھواں سفید ہوتا ہے. تو اس میں مبتلا نہ ہو جانا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ہے نا یہ. تو اس میں بھی مبتلا نہیں ہو جانا، کیونکہ جو مقام اور مرتبہ اللہ دے گا تمہیں انشاءاللہ سب کو دے گا وہ. لیکن اس کے راستے پر تو آ جاؤ.
دل تمہارا وہ ہو جائے تو سب سے بہترین چیز یہ ہے. اور پھر دوسری بات، یہ بات یاد رکھو میری، کہ دین میں ظلم نہ کرو. اچھی طرح یاد رکھو میری یہ بات، دین میں ظلم نہ کرو. جس طرح عام زندگی میں ظلم ہوتا ہے اس طرح دین کا بھی ظلم ہے. اور اس میں اس وقت لوگ خبتی ہو کر مبتلا ہو گئے، خبت کی حالت میں آ گئے، اتنے مبتلا ہو گئے. اور ظلم کی تعریف کیا ہے سمجھانے کے لیے.